اگر کوئی آدمی کسی کی خیر خواہی کر دیتا ہے تو یہ بھی اچھا اخلاق ہے۔ اللہ کے جو انبیاء آئے انہوں نے بھی اپنی قوم کے لوگوں سے یہی کہا کہ ہم تمہارے خیر خواہ بن کر آئے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی خیر خواہی کرنے والا بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے کہ یا اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ میں کسی کی بدخواہی نہیں کرتا، میں ہر مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی اس معاملے پر۔ صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہم نے ہاتھ رکھا اور فرمایا النصح لکل مسلم، کہ ہم ساری زندگی اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا کہنے لگا جی میرا اونٹ گم ہو گیا، مجھے کوئی اونٹ ہی دے دے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس اونٹ نہیں ہے۔ ایک صحابی پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا ادلہ، میں اس کی رہنمائی کر دیتا ہوں، اگر یہ میرا بھائی فلاں مسلمان بندے کے پاس جائے گا تو وہ اسے اونٹ دے دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلی، آپ نے فرمایا کہ اب یہ اس مسلمان کے پاس جائے گا وہ اسے اونٹ دے دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے اسے بتایا کہ اس سے اونٹ ملے گا، فرمایا کہ جتنا اس کو اونٹ دینے کا اللہ اجر عطا فرمائے گا، اس کی رہنمائی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرما دے گا۔ اس نے اونٹ دیا ہے صدقے میں تو اللہ تعالیٰ نے اسے اجر عطا فرمایا، اس نے صرف بتایا ہے تو اس کو بتانے کی وجہ سے اللہ نے اتنا اجر دے دیا جتنا اس نے اونٹ دے کر اجر حاصل کیا ہے۔ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ اگر کوئی آدمی ہم سے کہتا ہے جی فلاں جگہ پر بیٹے کا یا بیٹی کا رشتہ کرنے لگے ہیں تو وہ کیسا آدمی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ساری باتیں اسے بتا دیں، اس کی خیر خواہی کریں، اور یہ بات غیبت میں نہیں آئے گی۔ اگر کوئی آدمی کسی جگہ پر کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے اور وہ ہم سے مشورہ کر لیتا ہے کہ فلاں جگہ پر میں ایسا معاملہ کرنے لگا ہوں، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، تو ہمیں حق بنتا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی اچھی رہنمائی کر دیں۔ اگر اس کے اندر جو بھی عیب پایا جاتا ہے اپنے مسلمان بھائی کو بتا دے کہ آپ ادھر پھنس نہ جانا۔ اگر ہم ایسی باتیں اس کو بتا دیں گے تو یہ بات غیبت میں بھی نہیں آئے گی، ہم اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کر رہے ہیں۔ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، دوبارہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ ان کا نام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دراز قد تھا، بڑے خوبصورت یہ صحابی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جریر بن عبداللہ صحابی کو دیکھتے تو کہتے یوسف حاضل امت، اس امت کا یوسف آ رہا ہے، یعنی بڑے خوبصورت تھے۔ اگر کوئی آدمی ظاہری طور پر شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے اور اپنے دل سے بھی خوبصورت بننے کی کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ چہرہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خوبصورت بنا دیا ہے اور اس نے اپنے دل کو گندا کیا ہوا ہے۔ اگر چہرہ کچھ زیادہ خوبصورت نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آدمی کا دل صاف ہونا چاہیے، آدمی کا دل خوبصورت ہونا چاہیے۔ وہ بنو اسرائیل کے 3 بندوں کو آزمایا گیا، ان میں سے ایک نابینا بھی تھا۔ وہ آنکھوں کے اعتبار سے تو نابینا تھا لیکن اس کا دل نابینا نہیں تھا۔ اگر آنکھوں کی بینائی نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، آدمی کو دل کا اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ چہرے پر اگر حسن نہیں ہے کوئی بات نہیں، آدمی کو دل کا خوبصورت ہونا چاہیے۔ وہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا کہ آپ منڈی سے ایک گھوڑا لے کر آؤ۔ خادم گیا، اس نے وہاں سے 200 درہم کا ایک گھوڑا خریدا اور لے آیا۔ خادم کہنے لگا جی میں 200 درہم کا یہ گھوڑا لے کر آیا ہوں۔ اب اس کی مثال آپ عام سمجھ لیں کہ کوئی مہنگی چیز ہو 40,000 کی اور کوئی بندہ جناب وہ 5,000 میں لے آئے۔ وہ کہنے لگے کہ کس نے آپ کو اتنا اچھا گھوڑا 200 درہم کا دے دیا ہے؟ کہنے لگے جی فلاں جو مدینے کا رہنے والا انصاری صحابی اس سے لے کر آیا ہوں۔ کہنے لگے کہ مجھے اس کے پاس لے کر چلو۔ اس کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے اللہ کے بندے آپ کا گھوڑا مہنگا ہے، آپ نے اتنا سستے اس کو دے دیا ہے۔ وہ آگے سے ہنس کر کہنے لگا چلو پھر آپ نے کچھ زیادہ دینا تو آپ زیادہ دے دیں، آپ 100 درہم زیادہ دے دیں۔ کہنے لگے نہیں ابھی بھی آپ کا گھوڑا مہنگا ہے۔ وہ کہنے لگا جی آپ 400 دے دیں۔ کہنے لگے اللہ کے بندے ابھی بھی آپ کا گھوڑا مہنگا ہے، آپ کم پیسے مانگ رہے ہو۔ ہمارے ہاں مسلمان بھائی وہ دعا کرواتے ہیں کہ یار فلاں بندہ مجبور ہے، مکان اپنا بیچ رہا ہے،
مکان تو اس کا 1.5 کروڑ کا ہے، لیکن اب وہ 80 لاکھ کا دے رہا ہے، دعا کرو کام بن جائے۔ عمر بھائی اس طرح کی دعا کرواتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا گھوڑا مہنگا ہے، آپ کم پیسے مانگ رہے ہیں۔ اس نے کہا جی 500 600 700 800 تک بات چلی گئی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، آپ 800 600 درہم مجھے اور دے دے۔ پھر انہوں نے 600 درہم اپنی جیب سے نکالے، اسے دیے، 800 کا گھوڑا وہ لے کر آ گئے۔ خادم کہنے لگا جی میں نے آپ کا 600 بچایا تھا، آپ نے جناب وہ سارے کے سارے پیسے آپ نے ایسے ہی دے دیے۔ اچھا شرعی طور پر یہ سودا جائز تھا، اگر دو بندے آپس میں معاملہ کر لیتے ہیں تو یہ شرعی طور پر سودا جائز ہے، کیونکہ مالک نے بیچ دیا اپنی چیز، چاہے اس کی 10 لاکھ کی تھی، اس نے 5000 میں بیچ دیا، سودا جائز ہے۔ جب کوئی آدمی اس طرح سودا کرتے کرتے جب ان کے جسم علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تو بات پکی ہو جاتی ہے۔ اب دوبارہ مالک کی مرضی ہے، یعنی جس نے چیز بیچی اس کی مرضی ہے، اگر وہ واپس کرنا چاہے تو کر لے، اگر وہ نہ کرنا چاہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ کہ اگر وہ کر لیتا ہے تو اس کی اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ ایک آدمی نے کوئی چیز لے لی ہے تو اسے پسند نہیں آئی تو وہ آتا ہے بائے کے پاس، چیز بیچنے والے کے پاس، یار یہ مجھے پسند نہیں آئی، تو آپ اس طرح کریں کہ یہ چیز واپس کر لیں۔ اگر تو پہلے اس نے ضمانت دی تھی کہ آپ اس طرح پسند نہ آئے تو واپس کر لینا، تب اس کا حق بنتا ہے واپس کرے۔ لیکن اگر اس نے ضمانت نہیں دی تھی، اب اگر وہ واپس نہیں کر رہا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اگر کوئی آدمی چیز بیچنے والا، وہ گاہک کو چیز پسند نہیں آئی ہے اور وہ واپس لے لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، اس آدمی کو اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا کہ اس کے جتنے گناہ ہیں اس کے سامنے اس کے اوپر سارے گناہ کے اوپر قلم پھیر دیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے اس طرح، جو آدمی بائے ہے، چیز کو بیچنے والا ہے، اگر وہ گاہک سے چیز کو واپس لے لیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر گاہک کہتا ہے جی مجھے پسند نہیں ہے، 1-2 دن کے بعد آ گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ واپس لے لے۔ تو بہرحال اگر وہ واپس نہیں کرتا تو شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور جب ہمارا کسی کے ساتھ سودا ہو گیا، آپس میں ہمارے بدن علیحدہ علیحدہ ہو گئے، وہ بندہ یہاں سے باہر چلا گیا، تو یہ سودا پکا ہو گیا ہے۔ مجلس جب ختم ہو جائے تو سودا پکا ہو جاتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اگر چیز میں عیب ہے اور آدمی بیچ دے اور اب جان بوجھ کر مجلس جلدی ختم کر دے، پھر جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کی چیز میں عیب ہے تو اسے بتایا کہ میری چیز میں یہ عیب موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ سودا اس طرح کرتے تو وہ اسے بتا دیتے کہ یار اس چیز میں یہ عیب ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ لے لیں، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں۔ اچھا جب وہ سودا پکا ہو جاتا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت جلدی اپنی مجلس بدل لیا کرتے تھے۔ بہرحال ٹھیک ہے، شرعی طور پر اگر کوئی تاجر حضرات آپ میں سے بیٹھا ہوا ہے اس طرح کرتا ہے تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ اچھا وہ خادم کہنے لگا جی میں نے تو 200 درہم کا گھوڑا خریدا تھا، آپ نے 600 سے اور بھی دے دیا، آپ نے کہا کہ آپ کا گھوڑا مہنگا، بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ کہنے لگی اصل میں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے، اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا، اس کا گھوڑا مہنگا تھا، اس نے سستا بیچ دیا ہے۔ اب اس کی خیر خواہی یہی بنتی تھی کہ میں اس کے پیسے جتنے بنتے تھے اسے ادا کرتا، اگر میں نے یہ پیسے ادا نہیں کرنے تھے تو نبی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ وعدہ دینے کا فائدہ کیا تھا کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے۔ قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کتاب لکھی ہے رحمت للعالمین، آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتاب ہے۔ تو یہ پٹیالہ انڈیا کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے جج تھے، یعنی کھاتے پیتے آدمی تھے، مالدار تھے۔ ان کے ایک مرید نے ان کی دعوت کی کہ قاضی صاحب آپ میرے گھر آئے، میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی آدمی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے دعوت کا انکار کر دیا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ مسلمان بھائی کی دعوت کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی مسلمان بھائی آپ کو دعوت دیتا ہے یار کھانا کھا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ کی مرضی ہے، اگر آپ روزہ باقی رکھنا چاہتے ہیں باقی رکھ لیں، اگر آپ روزہ یعنی ختم کرنا چاہتے ہیں، دعوت قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ وہ کھانا کھا لیں گے، روزہ ختم کر دیتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، شرعی طور پر بالکل درست ہے۔ اچھا قاضی صاحب اپنے اس مرید کے گھر گئے، قاضی صاحب نے وہاں پر جب انہوں نے کھانا وغیرہ پیش کیا تو
اس یعنی جنہوں نے دعوت کی تھی اس کی بیوی بھول گئی، اس نے کھانے میں اس نے کھیر بھی تیار کی تھی، اس نے اس میں چینی کی بجائے نمک ڈال دیا، بھول کر پتہ نہیں چلا، ایسے ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ اچھا اب قاضی صاحب کو جب کھیر پیش کی گئی تو انہوں نے کھائی، بڑے جناب جس طرح عام کھانا کھایا جاتا ہے۔ جب قاضی صاحب چلے گئے، اب یہ جو گھر والے تھے میزبان، انہوں نے کہا چلو اب ہم کھانا کھاتے ہیں۔ یہ جب میاں اور بیوی کھانا کھانے لگے، جیسے ہی کھیر کھائی تو بہت زیادہ کڑوی تھی۔ وہ بیوی سے کہنے لگا اللہ کی بندی آپ نے اس میں چینی نہیں ڈالی؟ اس نے کہا اوہو میں تو بھول کر لگتا ہے اس میں نمک ڈال بیٹھی ہوں۔ وہ فوراً قاضی صاحب کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے قاضی صاحب اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، بیوی کو پتہ نہیں چلا، بیوی بھول گئی ہے۔ چلو آپ اس وقت جب کھا رہے تھے آپ اشارہ ہی کر دیتے کہ یہ تو نمکین کھیر ہے، کڑوی کھیر ہے، تاکہ ہم اسی وقت جناب تازہ اور کھیر تیار کر لیتے۔ قاضی صاحب فرمانے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر احسان ہے، 4 مرتبہ میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، ساری کافی ضخیم کتاب ہے، 3 جلدوں میں۔ قاضی صاحب فرمانے لگے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی ہے، اور اس میں میں نے حدیث درج کی ہے، ما آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامن قطو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کبھی نمک زیادہ ہو گیا یا جناب کوئی ایسا معاملہ بن گیا تو بیوی سے جھگڑا شروع کر دیتے آپ کو کھانا نہیں پکانا آتا۔ قاضی صاحب فرمانے لگے حدیث درج کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر میں ہی آپ کے کھانے میں عیب نکال دیتا تو اللہ تعالیٰ میری کتاب میں تاثیر کیسے پیدا کرتا؟ میری تو کتاب میں تاثیر ہی نہیں رہ جانی تھی۔ جس کسی نے بھی میری کتاب پڑھنی تھی اس نے کہنا تھا، اسے ذرا برابر لذت بھی نہیں آنی تھی، اور میری کتاب کی تاثیر ہی اللہ نے ختم کر دینی تھی۔ یعنی جو بات آدمی کسی کو کہتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا اپنا عمل نہیں ہے۔ ایک آدمی خود کسی بات پر عمل نہیں کرتا، اگر وہ دوسروں کو کہے گا تو ذرہ برابر بھی دوسرے بندے کے دل پہ بات اثر نہیں کرے گی۔ لیما تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں آپ کیوں کہتے ہو جس پر آپ خود عمل نہیں کرتے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات گیا تو میں نے دیکھا بعض لوگوں کو فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے اور وہ ان کے ہونٹوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ رہے ہیں، بمقاریزا۔ تو میں نے کہا جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے؟ کینچیوں سے تو کپڑے کاٹے جاتے ہیں، ان کے نازک ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤلائی خطباء امتی کا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ بڑی سخت وعید بیان ہوئی ہے۔ تو میں نے بتایا دوسرے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنا یہ بھی حسن اخلاق میں شامل ہے۔ ایسے ہی دوسرے مسلمان بھائی کو السلام علیکم کہنے میں پہل کرنا یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس عند اللہ من بدأہم بالسلام، فرمایا کہ جو آدمی السلام علیکم کہنے میں پہل کرتا ہے، فرمایا کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایسا آدمی جو کثرت سے لوگوں کو السلام علیکم کہتا ہے، پہل کرتا ہے، فرمایا کہ ایسا بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے السلام علیکم، آپ نے فرمایا عشرہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر وہ رحمت اللہ کا اضافہ کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو اس بندے کے نامہ مال میں 30 حسنہ اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں دریافت فرما دیتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو فرمایا کہ وہ سامنے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فرشتوں کے پاس جائیں اور جا کر آپ فرشتوں کو سلام کہیں۔ تو آدم علیہ السلام گئے، جا کر فرشتوں کو انہوں نے سلام کہا، اور فرشتوں نے آگے سے آدم علیہ السلام کو جواب دیا اور انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا۔ تو السلام علیکم کہنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے، خادم کہتا جی نہ تو آپ کو چیز خریدتے ہیں، نہ کباڑیے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، نہ کوئی چیز آپ نے لینی دینی ہوتی ہے، ایسے روزانہ بازار چلے جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے اللہ کی قسم میں بازار میں صرف لوگوں کو السلام علیکم کہنے کی غرض سے جاتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت نہیں ہے، پیسے بہت آتے ہیں برکت نہیں ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا بیٹا انس، اب یہ تو جنت میں حضرت انس سے ہی پوچھیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا بیٹا کہا تھا تو آپ نے کیسی لذت محسوس کی تھی؟ فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹا انس، اذا دخلت فی بیتی کا، جب آپ نے اپنے گھر داخل ہونا ہے، سلمت علی اہلی کا، آپ نے گھر والوں کو السلام علیکم کہنا ہے۔ آپ نے فرمایا یکون بارکتن علیکا، اللہ تعالیٰ آسمان سے برکتوں کے سارے دروازے ہی آپ کے گھر کے لیے کھول دے گا۔ جب آپ جمعہ پڑھ کے جائیں یا جب بھی اپنے گھر سے باہر آپ جائیں، جاتے دفعہ بھی السلام علیکم کہیں، جب گھر سے نکلے تب بھی السلام علیکم بیوی بچوں کو کہہ کر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، سب سے اچھا اسلام کون سا ہے؟ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایک صحیفہ لکھا ہوا تھا، اس کا نام تھا صحیفۃ الصادقہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھی ہوئی تھی۔ الصحیفۃ الصادقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھی ہوئی تھی۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی حدیثوں کو لکھا کرتے تھے۔ بعض لوگ کہنے لگے عبداللہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ہر بات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ لیتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے ذہن میں یہ شک پیدا ہوا، چلو میں ہر بات پھر نہ لکھا کروں۔ تو کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول جب آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تب آپ کی کوئی بات نہ لکھا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، اے میرے بیٹے عبداللہ، اب ہر بات کو لکھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ نے میرے ہونٹ ہی ایسے بنائے ہیں کہ میرے ہونٹوں سے اللہ تعالیٰ سچ کے علاوہ کسی بات کو نکلنے ہی نہیں دیتا۔ اے بیٹا عبداللہ اب ہر بات ہی لکھ لیا کرو۔ تو انہوں نے ایک صحیفہ صادقہ لکھا ہوا تھا، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو مسند احمد بن حنبل لکھی ہے اس کے اندر وہ سارے کا سارا صحیفہ صادقہ بھی درج ہے۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم یہ جو صحیفہ صادقہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں نا، یہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ کہتے ہیں مجھے زندہ رہنے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وما عند اللہ خیر للابرار، جو اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتیں ہیں نیک لوگوں کے لیے اللہ کے پاس جانا بہتر ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر کسی کا باپ فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی ہے، تو دنیا کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید خانہ قرار دیا ہے۔ فرمایا الدنیا سجن المومن، جو دنیا ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جو کافر آدمی ہے اس کے لیے دنیا جنت ہے۔ کوئی پابندی نہیں ہے، جو مرضی کرے، بدکاریاں کرے، کوئی اسے روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن مومن آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے گویا کہ وہ قید خانے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، یہ آیت یاد کر لیں عمر بھائی، آپ یاد کر لیں۔ فرمایا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ابرار کے لیے بہتر ہے۔ بعض لوگ ان کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے نا تو بڑا صدمہ آتا ہے، تو پھر اس طرح آدمی اپنے آپ کو تسلی دے لیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تیار کی ابرار کے لیے بہتر ہے۔ دنیا تو قید خانہ ہے، قید خانے سے وہ آزاد ہو گیا بندہ۔ تو یہ عبداللہ بن عمر بن عاص فرمایا کرتے تھے اگر مجھے زندہ رہنے کا شوق ہے تو اس صحیفے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان تازہ کرتا رہتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، سب سے زیادہ اچھا اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعم الطعام، کہ آپ دوسروں کو کھانا کھلائیں، یہ سب سے اچھا اسلام ہے، دوسروں کو کھانا کھلانا۔ اب جس طرح کا نارمل کھانا آدمی کھاتا ہے اس طرح کے کھانا دوسروں کو کھلا دینا، دعوت کرنا، ان تطعم الطعام۔ بعض بھائیوں میں اتنا اتفاق ہوتا ہے وہ ہر اتوار کو سارے بھائی اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک جگہ پر کھانا تیار ہوتا ہے اور سارے بھائی ان کی بیویاں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھائی ہیں وہ اپنے سگے بھائی کی شکل نہیں دیکھنا پسند کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آؤں گا، اس میں تو میرا بھائی جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان تطعم الطعام، یہ والد کا حق بنتا ہے کہ اپنے بچوں کا اس طرح آپس میں اتفاق اتحاد رکھے۔ صحابہ کے واقعات ان کو سنائے کہ صحابہ نے کس طرح اتفاق اتحاد سے زندگی بسر کی۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہر اتوار کو مہینے کے اندر اپنے سارے بیٹوں کو بیٹیوں کو اکٹھا کر لینا، بلانا، سب کو کھانا کھلانا۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے فضیلت والا عمل یہ ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلانا۔ بخاری شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک مہمان آ گیا جی میں نے کھانا کھانا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے گھر پیغام بھیجا، حضرت عائشہ کے پاس پیغام بھیجا تو ان کا گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. ام سلمہ کے گھر پیغام بھیجا تو فرمایا گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. 4 بیویوں کے گھر پیغام گیا، آگے سے یہی پیغام آیا گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں ہم کتنے قسم کے کھانے کھاتے ہیں. 4 بیویوں کے گھر سے پیغام آیا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. ہماری ماں عائشہ صدیقہ کا بیان ہے 4 مہینے گزر جاتے تھے، اللہ کی قسم ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلا کرتی تھی. پوچھا کہ اماں جی پھر آپ گزارا کیسے کیا کرتی تھی؟ فرماتی ہیں کہ ہمارے کچھ انصاری لوگ واقف تھے، وہ ہمیں کھجوروں کا تحفہ دے جاتے، ہم کھجوریں کھا لیتی اور زمزم کا پانی پی لیتی. اس طرح ہم 4 مہینے کھجوریں کھا کر اور زمزم کا پانی پی کر گزارا کیا کرتی تھی. اور فرماتی ہیں جو ہمارے ہمسائے انصاری تھے وہ ہمیں کبھی کبھار بکریوں کا دودھ وہ تحفے میں دے جایا کرتے تھے، ہم دودھ وغیرہ پی لیتی. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا. ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ پنکھے کے نیچے بیٹھنا، سایہ حاصل کرنا، ٹھنڈا پانی پینا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھانا، ایک ایک چیز کا سوال کیا جائے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مومن آدمی کو بڑا پسند کرتا ہے جب وہ لقمہ منہ میں داخل کرتا ہے کہتا ہے الحمدللہ یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے. وہ پانی کے ایک گھونٹ پیتا ہے کہتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے راضی ہو چکا ہوں. جو ہر کھانے کے لقمے کے اوپر الحمدللہ پڑھنے والا ہے، پانی کے ہر گھونٹ کے اوپر وہ الحمدللہ پڑھنے والا ہے. نہ شرمایا کرے. بعض شرماتے شرماتے چھوڑ دیتے ہیں. ہم تو کھانا کھا رہے ہوتے ساتھ پڑھ رہے ہوتے الحمدللہ، کبھی بھی نہیں شرمائے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے تو شرمانا کس چیز کا ہے؟ اب ویسے کوئی آدمی اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے اور کسی افسر کو ملنے کے لیے جائے تو وہ ٹخنوں سے نیچے کر لے، تو اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے تو ہر حالت میں عمل کرنا ہے. حذیفہ بن یمان بیٹھے ہوئے تھے ایک بادشاہ کے ساتھ، کھانا کھا رہے تھے تو اللہ کا کرنا ایسا وہ ایک لقمہ نیچے گر گیا. یہ حذیفہ بن یمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے. 15 منافق تھے مدینے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کے نام بتائے ہوئے تھے. جب مدینے کے اندر کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح حذیفہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے. اگر تو حذیفہ جنازہ پڑھنے گیا تو عمر بھی جنازہ پڑھنے جائے گا. اگر حذیفہ نے جنازہ نہ پڑھا تو پکی بات ہے یہ منافق مرا ہے تو پھر عمر بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھے گا. اچھا، حذیفہ بن یمان ایک وقت کے بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مجوسی آدمی تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کھانا کھا رہے تھے تو ایک لقمہ نیچے گر گیا. اب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے نیچے سے لقمہ اٹھایا اور ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا اس نے تھوڑا سا ہاتھ مارا، یار بادشاہ کے ساتھ بیٹھے اور نیچے سے لقمہ اٹھا رہے ہو. تو وہ اس کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ ان اجمی لوگوں کی وجہ سے، ان اجمی جاہلوں کی وجہ سے جو ہے بھی آگ کا پجاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا. عزت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. یہ بادشاہ عزت ذلت کا مالک ہے تو آپ مجھے یہ بات کہو کہ آپ یہ لقمہ نیچے سے نہ اٹھا کر کھاؤ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اس طرح لقمہ اگر گر جائے تو آپ صاف کر کے اسے کھا لیں اگر آپ کا دل مانتا ہے. اگر آپ کا دل نہ مانے تب کوئی حرج نہیں ہے. پینے والی چیز ہے، اگر مکھی اس میں گر جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مکھی ہے ذباب، اس کے 2 پر ہیں. ایک پر کے اندر بیماری ہے، ایک پر کے اندر شفا ہے.